تار کر دیے، بچے نہ بچ سکا سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یتیمی حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، ارے کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، ارے وہ سینہ جس پکے سوتی تھی اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈے، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے، نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، اور جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، صلوات باز بلند اللہم صلی دور کر دیا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن كلامه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. درود پڑھیے محمد والے سرنامہ کلام میں سورہ الحمد کی پہلی دو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کیونکہ موضوع بھی سورہ الحمد ہی ہے. عام طور پر ہمیں موقع نہیں مل پاتا کہ ان سوروں کے بارے میں بھی بات کی جائے جو کہ ہماری زندگی سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کم از کم جو نماز میں 34 مرتبہ سورہ کو پڑھتے ہیں. ہر نماز میں 2 دفعہ تو پڑھا جاتا ہے، تو 10 دفعہ تو پڑھا ہی جاتا ہے اس کا. تو اس سورہ کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو لفظ ہے اس کے معنی کے اگر دوسرے الفاظ قرآن مجید میں ڈھونڈے جائیں کہ لفظ بدل کر معنی یہی رہے، اور کیا کوئی اور تعبیر بھی ہے قرآن مجید میں بسم اللہ پڑھنے کی، تو قرآن مجید میں اور بھی بسم اللہ نظر آتے ہیں. جیسے کہ جب نبی کریم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو ارشاد فرمایا گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے خلق کیا. یہ بھی بسم اللہ ہی ہے. یا جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی چلائی اور کشتی جب جس کو کہتے ہیں کہ وہ چل پڑی اور اب چلنے کے لیے بالکل اسٹارٹ لینے والی ہے، تو قرآن مجید نے آیت کوٹ کر دی اور کہا کہ بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اللہ کے نام سے جو کشتی کو بہانے والا ہے اور تیرانے والا ہے. یہ بھی بسم اللہ کا انداز ہے. لفظ بدل گئے لیکن بات تو وہی جا رہی ہے کہ اس کے نام سے شروع ہونا ہے. اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں قرآن مجید کے 114 میں سے 113 سوروں کے شروع میں ہے، اور ایک سورہ ایسا ہے کہ جس میں بسم اللہ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ میں خدا کے رحمانیت اور رحمان رحیمیت کا تذکرہ ہے، اور سورہ توبہ کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں آیا. لیکن اس کے بدلے میں سورہ نمل میں ایک مرتبہ اور بھی آ گئی، اور وہ بھی بڑا عجیب انداز ہے آنے کا. وہ پوری داستان کیا ہے کہ حضرت سلیمان کا تخت اڑ رہا تھا، تخت چل رہا تھا، سلطنت چل رہی تھی. وہ اپنے سیر پر جا رہے تھے، دیکھا کہ ان کے سرانے سے ان کے اوپر سے حدود غائب ہے. تو حضرت سلیمان جو کہ بادشاہ ہیں، غصہ آیا، غضب آیا کہ مجھ سے پوچھے بغیر کہاں چلا گیا. اب یہ واپس آئے گا تو قرآن نے کوٹ کیا کہ میں اس سے پوچھوں گا کہاں چلا گیا تھا. اگر صحیح جواب نہیں دیا تو اس کو تحقیق کی جائے گی، اس کو عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، پنش کیا جائے گا. حضور جو پلٹ کے آئے تو پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ اوپر سے پرواز کرتے ہوئے میں نے ایک بستی دیکھی، ایک قوم دیکھی، ایک قبیلہ دیکھا کہ جہاں بڑا تمدن ہے، بڑی ترقی ہے، مہذب لوگ ہیں، ترقی یافتہ قوم ہے اور سب کچھ ہے، لیکن اللہ کو نہیں مانتے. ایسی کون سی قوم ہے؟ تو ملکہ سبا کا تذکرہ کیا، سبا کا تذکرہ کیا، کہا کہ وہاں کی ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے. حضرت سلیمان نے جب یہ سنا کہ ایسا کوئی شہر ہے، متمدن ہے، تمدن ہے، لیکن دین سے دور ہے، دین نہیں ہے ان کے پاس، تو حضرت سلیمان نے خط لکھا
ملکہ سبا بلقیس کے نام. اور جب یہ خط بلقیس کے ہاتھ میں آیا تو قرآن مجید آیتیں کوٹ کر دی. اور جب بلقیس کے ہاتھ میں خط آیا تو ملکہ سبا نے یہ کہا یا ایھا الملاؤ، اے میرے درباریوں، انی القی الیہ کتاب کریم، میرے پاس ایک بڑا مقدس بڑا کریم نامہ آیا ہے. انہ من سلیمان، یہ سلیمان نبی کی طرف سے آیا ہے کیا اس میں؟ انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر کیا موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب نبی خدا نے پورا خط لکھا لیکن خط کے آغاز میں کیا لکھ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو عجیب سی بات نظر آ رہی ہے. تمہیں کچھ لکھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہیں کچھ پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پڑھنا ہے تو قرآن مجید کے سورے میں موجود ہے، کچھ لکھنا ہے تو قرآن مجید میں موجود ہے. تمہیں کوئی کام کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کہ حضرت نوح نے کشتی چلاتے ہوئے کیا. ایسا ہی تو آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کام کا آغاز کرنا ہے. اور ہمارے پاس روایت موجود ہے، وہ کہتی ہے کہ کل امر ذی بال لم یبتدا ببسملۃ فهو ابتر، ہر کوئی نیکی کا کام جس کا آغاز بسم اللہ سے نہ ہو تو وہ دم بریدہ رہ جاتا ہے، وہ ادھورا رہ جاتا ہے، وہ پائے تکمیل پر نہیں پہنچتا. اس کا مطلب ہے کہ روایت بتا رہی ہے کہ تمہارے نیکی کے کاموں کا انشورنس یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا؟ یہ بات غلط ہے. انشورنس کیا ہوتا ہے بھیا؟ میں بھی انشورنس کراتا ہوں، آپ بھی کراتے ہیں. ہم نے موٹر سائیکل کا انشورنس کرایا تو انشورنس کمپنی کیا اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ موٹر سائیکل چوری نہیں ہوگی، موٹر سائیکل کو نقصان نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں وہ نہیں کہتے ہیں کہ چوری ہو گئی تو کمپنسیشن دے دیں گے، ہے نا؟ نقصان ہو گیا تو بھرپائی کر دیں گے، لیکن یہ گارنٹی کہ وہ موٹر سائیکل باقی رہے اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. پروردگار دیتا ہے کہ تمہارا اگر جو نیکی کا کام ہے تو میں اس نیکی کے کام کو آخر تک لے کر جاؤں گا اگر تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کو مکمل شروع کیا ہے، آغاز کیا ہے. تو یہ انشورنس سے کوئی بالاتر چیز ہے، اوپر کی چیز ہے. انشورنس بہت معمولی شے ہے اس کے مقابلے میں. تو بس یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرنا چاہیے، اور وہ ہر کام سے مراد کیا ہے؟ نیکی کا کام. تو بچوں کا سوال ہے کہ مولانا اگر غیبت کرنی ہو تو بسم اللہ پڑھے نہ پڑھے؟ ہاں جی. انڈر دا ٹیبل رشوت لینی ہو تو بسم اللہ پڑھے نہ پڑھے؟ ہاں جی. رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کرنے ہوں تو بسم اللہ پڑھے کہ نہ پڑھے؟ کسی کا مال حرام کھانا ہو تو بسم اللہ پڑھے کہ نہ پڑھے؟ تو روایت تو یہ کہہ رہی کہ بھیا نیکی کا کام ہو تو بسم اللہ پڑھو، تو برائی کے کام کے ساتھ کیا کریں؟ پڑھے نہ پڑھے؟ یہاں پہ بحث یہ نہیں ہے کہ برائی کے کام کے ساتھ بسم اللہ پڑھے نہ کریں، بحث یہ کہ برائی کا کام کرو ہی نہیں. دین یہ کہہ رہا ہے کہ تم غیبت کرو ہی نہیں، دین یہ کہہ رہا ہے کہ تم حرام کھاؤ ہی نہیں. تو وہاں پہ بحث ہی نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھو کہ نہ پڑھو. ہاں نیکی کے کام کے بارے میں جب دین حکم دیتا ہے تو اس نیکی کے کام کے ساتھ بھی تمہیں کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جوڑ دینا ہے. یہ تو بات مکمل ہو گئی. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صرف اتنا کیوں دیکھتے ہیں؟ روایت کہتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم سے اتنا قریب ہے جتنی آنکھ کی سیاہی اور آنکھ کی سفیدی. جتنی آنکھ کی سیاہی سے آنکھ کی سفیدی قریب ہے، اتنا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم سے قریب ہے. اور اسم اعظم کیا چیز ہے؟ اسم اعظم وہ نام ہے پروردگار عالم کا کہ جس کا نام لے کے کوئی بات بھی آپ نے درخواست کی، دعا کی تو ضرور و ضرور قبول ہوگی. یہ اتنی اہمیت ہے. لیکن بات اتنی بھی نہیں ہے، بات اس سے بھی کچھ بالاتر ہے، بلند تر ہے نا؟ کہ بہت ساری جگہ پر وہ کام کے جو عام لوگوں کے لیے مستحب ہوتے ہیں وہ اولیاء کے لیے واجب ہو جاتے ہیں، وہ کام جو عام لوگوں کے لیے مباح ہوتے ہیں وہ اولیاء کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. نماز شب ہی لکھ لیجیے، میرے اور آپ کے لیے پڑھی تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھے تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہی نماز شب اولیاء کرام کی زندگی میں جائے گی تو جناب زینب کی زندگی میں جائے گی تو امام حسین کہیں گے کہ زینب مجھے نماز شب کی دعاؤں میں مت بھولنا. یعنی کہ جناب زینب کتنی پابند ہیں نماز شب کی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے واجب ہے نا؟ یہی بات بسم اللہ کے بارے میں ہے. روایت کہتی ہے کہ ابو خالد کابلی نام کا ایک شخص امیر المومنین کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد بیٹھا. علی نے اشارہ کیا بیٹھو، تو بیٹھا تو جس تخت پہ بیٹھا وہ لٹ گیا، گر گیا، زخمی ہو گیا، خون رس نے رکھا. مولا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اس کو اٹھایا، اپنی جگہ پہ بٹھایا، اس کا زخم دھلایا اور اس کے زخم کو دبایا. وہ کہتا ہے جا رہا تھا کہ مولا جیسے زخم دبا رہے تھے میرا درد کم ہو رہا تھا.
لیکن اس دوران میں نے علی سے سنا کہ علی یہ کہہ رہے تھے کہ تمام حمد اس پروردگار عالم کی ہے جو ہمارے چاہنے والوں کو ان کی غلطیوں کی سزا اس دنیا میں دے دیتا ہے، جو ہمارے چاہنے والوں کو ان کی خطاؤں کی سزا اس دنیا میں دے دیتا ہے۔ وہ خالد کابلی کہتا ہے کہ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا مولا وہ کون سی غلطی تھی، وہ کون سی سزا تھی، وہ کون سی خطا تھی کہ جس کی سزا کے طور پر میں یہاں پر آ کر آپ کے سامنے آیا اور گر گیا اور زخمی ہو گیا؟ کہا کہ تم نے بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تھا، تم نے بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تھا، اس کی سزا تمہیں ملی۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ بسم اللہ تو علی کے چاہنے والوں کے لیے ایک اور ہی منزلت رکھتا ہے، ایک اور ہی مقام رکھتا ہے۔ اور روایت خود حضرت امیر المومنین کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، اور جو کچھ بھی سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کی با میں ہے، اور جو کچھ بھی بسم اللہ کی با میں وہ بسم اللہ کے نقطے میں ہے، اور جو کچھ بھی بسم اللہ کے نقطے میں ہے انا نقطۃ تحت البا، میں علی ابن ابی طالب بسم اللہ کے نیچے والا وہ نقطہ ہوں۔ تو جب علی کا چاہنے والا بسم اللہ پڑھے گا تو پہلے تو نقطہ ہی آتا ہے نا، علی کا نام تو پہلے آتا ہے، اتنا جڑا ہوا ہے بسم اللہ علی کے ساتھ۔ ہمارے خیال میں، ہمارے تصرف میں بسم اللہ صرف توحید کا سفر نہیں ہے، بسم اللہ حقیقت میں امامت کے سفر کو بھی پورا کرتا ہے۔ جب علی کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ کے نیچے والا نقطہ میں ہوں، تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے تم علی علی کرتے ہو اس طرح سے تم بسم اللہ کرو، کیونکہ میں وہ بسم اللہ کے نیچے والا نقطہ ہوں۔ تو اب یہ بسم اللہ کے حوالے سے بات تو مکمل ہو گئی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آیت نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں ایک ہی آیت میں جو اللہ کے نام ہیں، ایک ہے اللہ، ایک ہے رحمان، ایک ہے رحیم۔ لیکن جس طریقے سے ہم میں سے ہر ایک کا ایک نام ہوتا ہے لیکن پہچان اور شناختیں بہت ہوتی ہیں۔ میں احمد ہوں تو میری ایک شناخت یہ ہے کہ سید ہے، ایک شناخت یہ ہے کہ مولانا ہے نا، ایک شناخت یہ ہے کہ نقوی ہے، ایک شناخت یہ ہے کہ کراچی کے رہنے والے ہیں، ایک شناخت یہ ہے کہ پڑھا لکھا کچھ نہیں ہے، مثال کے طور پر۔ اب یہ شناختیں ہوتی ہیں لوگوں کے بارے میں، نام ایک ہی ہوتا ہے لیکن الگ الگ زاویے سے کون ہے، کوئی کہے گا یہ مولانا ہے، کون ہے کہا کہ سید ہے، کون ہے کراچی کے رہنے والے، کون ہے یہ ایسے ہیں، کون ہے یہ ایسے ہیں، کون ہے یہ خطیب، کون ہے یہ ذاکر ہے، یہ سب شناختیں ہی تو ہیں لیکن نام تو میرا ایک ہی ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم کا ایک نام ہے، شناخت بہت ساری ہے۔ اللہ اس کا نام ہے، اس ذات واجب الوجود کا جس میں سارے کے سارے کمال بھرے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم وہ اس کمالات کو الگ الگ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مالک ہے، یہ خالق ہے، یہ رازق ہے، یہ کریم ہے، یہ ذو الاحسان ہے، یہ قدیم الاحسان ہے، یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے۔ یہ سب کے سب پروردگار عالم کی شناختیں کسی ایک زاویے کے بارے میں بات کرتی ہے، لیکن اگر پوری ذات کو بیان کرنا ہو تو لفظ اللہ ہے۔ لیکن وہ جو شناخت ہے، ہر شناخت میں ایک خاص زاویہ ہے، ایک خاص نگاہ ہے۔ اس کے طور پر 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک رحمان ہے اور ایک رحیم ہے، اور ہمارے حساب سے دونوں ہی رحم سے نکلے ہیں۔ ایسا ہی ہے، رحمان بھی رحم سے نکلا ہے اور رحیم بھی رحم سے نکلا ہے۔ کیا الفاظ پروردگار عالم کے پاس الفاظ کی کمی ہے کیا؟ معانی کی کمی ہے کیا؟ خدا کے پاس نہ معانی کی کمی ہے نہ الفاظ کی کمی ہے، تو ایک جیسے الفاظ کیوں لے کر آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ غور کرو کہ اس کے اندر کیا فرق پایا جاتا ہے۔ تو آئیے ذرا فرق ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیں، رحم تو ہم بھی کرتے ہیں، اور رحم جب کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دل کسی کے بارے میں پسیج جاتا ہے۔ جب پسیج جاتا ہے تو سامنے والے کو مشکل سے نکال دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارا بچہ پریشان ہے، دل پسیج گیا تو ہم نے بچے کی پریشانی دور کر دی، اور زوجہ پریشان ہے، دل پسیج گیا، ہم نے اس کی پریشانی دور کر دی۔ کسی کو ہم نے بھوکا دیکھا، دل پسیج گیا تو ہم نے اس کی بھوک مٹا دی۔ کسی کو ہم نے بے نوا دیکھا تو اس کے دل پسیج گیا، ہم نے اس کا ہاتھ میں پیسہ رکھ دیا۔ کسی کو دیکھا کہ بوڑھا ہے، سامان نہیں اٹھا سکتا، دل پسیج گیا تو ہم نے اس کی مدد کی، اس کا سامان اٹھا دیا۔ آپ بس میں سفر کر رہے تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو سیٹ ملی ہوئی تھی اور کوئی بوڑھا کھڑا ہوا تھا، آپ کا دل پسیج گیا تو آپ کھڑے ہو گئے، اس کو جگہ دے دی۔ تو پہلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دل پسیج جاتا ہے۔ جب دل پسیج جاتا ہے، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ سامنے والے کی مشکل کو حل کرنے کی کچھ کام کرتے ہیں۔ پروردگار بھی ایسا ہی ہے، لیکن پروردگار کے پاس دل نہیں ہے دل؟ خدا کے پاس دل ہے کہ نہیں ہے؟ طے کر لیتے ہیں۔ خدا کے پاس دل نہیں ہے، کیوں؟ دل تو جسم ہے، خدا کے پاس جسم ہی نہیں ہے۔ خدا قابل اشارہ نہیں ہے لیکن دل نہیں ہے اس کے پاس، لیکن کام سارے دل والے کرتا ہے۔
جس طریقے سے خدا کے پاس زبان نہیں ہے لیکن متکلم ہے کہ نہیں ہے؟ بولتا ضرور ہے. اسی طریقے سے پروردگار عالم کے پاس دل نہیں ہے لیکن اپنے بندوں کی مشکلات کو حل کرتا ہے. جب حل کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بندے کو نعمت دے دیتا ہے. ایسا ہی ہے. ہماری ضروریات کا خیال کیا؟ تو آکسیجن دے دی اس نے، آگے پانی دے دیا، ایسے گلوب پر لا کے ہمیں رکھ دیا جہاں پہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں. ہمیں ماں باپ دے دیے، ماں باپ کے دل میں ہمارا محبت ڈال دی. ہمیں دیکھنے والی آنکھ دے دی، ہمیں چکھنے والی زبان دے دی، ہمیں حرکت کرنے والے ہاتھ دے دیے، حرکت کرنے والے پیر دے دیے، دل دیا، دماغ دیا، اور دل میں محبت اہل بیت دی. یہ سب پروردگار عالم کی نعمتیں ہیں، وہ دیے اس نے آگے. لیکن اسے کیا کیا ہے؟ یہ نعمتیں اس کے رحم کا نتیجہ ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب پروردگار عالم نعمت دیتا ہے تو بھید بھاؤ نہیں کرتا، سب کو دیتا ہے. پانی سب کو دیتا ہے، مسلمان کو، کافر کو، مومن کو، غیر مومن کو، جو بھی ہو خدا سب کو دیتا ہے، روکتا ہے کسی سے. یہ خدا جو سب کو دیتا ہے بغیر بھید بھاؤ کے دیتا ہے، وہ کہتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور بھی دیں گے. یہ جو اور ہے یہ کس کو ملے گا؟ اس کے لیے کرائٹیریا آ گیا. اس سے پہلے والے کس کو ملیں گے؟ سب کو ملیں گے. کچھ نعمتیں ایسی جو پروردگار سب کو دے رہا ہے، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جس کے لیے کیا کیا اس نے؟ کرائٹیریا رکھ دیا. تو کہنے دیجیے کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جس میں اس نے کیا کیا؟ بھید بھاؤ رکھا ہوا ہے. اب پروردگار عالم جب کسی بھید بھاؤ کے بغیر جب نعمتیں دیتا ہے اس پروردگار عالم کو رحمان کہتے ہیں، اور جو پروردگار عالم بھید بھاؤ کے ساتھ دیتا ہے اس پروردگار عالم کو رحیم کہتے ہیں. میرا چھٹا امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ رحمان فی الدنیا رحیم فی الآخرہ. دنیا میں رحمان ہے، سب کو دیتا ہے، آخرت میں رحیم ہے. کس کو دے گا؟ ہر ایک کو نہیں دے گا. جس کا نام اعمال اچھا ہوگا، جس کو جو ہے وہ اہل بیت کی شفاعت ملے گی، ہر ایک کو نہیں دے گا. وہاں پر بھی دے گا، یہاں پر بھی دے گا، لیکن یہاں پر دینے کا کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا ہوا ہے، بغیر بھید بھاؤ کے دے رہا ہے تو پروردگار عالم کو رحمان کہتے ہیں. اور وہاں پر معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے، باعمل ہوگا، صالح ہوگا، باعقیدہ ہوگا، شفاعت ملی ہوگی، اس کو دیں گے. ہر ایک کو اب نہیں ملے گا. تو پروردگار عالم رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو دنیا میں نعمتیں دیتا ہے، جو آخرت میں نعمتیں دیتا ہے، جو بغیر بھید بھاؤ کے نعمتیں دیتا ہے، جو بھید بھاؤ کے ساتھ نعمتیں دیتا ہے. سب کو نعمتیں دیتا ہے، لیکن وہ لوگ جو والدین کے ساتھ اچھا کام کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اور وہ خاص نعمتیں دیتا ہے. سب کو نعمتیں دیتا ہے پروردگار عالم، لیکن متقی کو کچھ اضافی نعمتیں دیتا ہے کیونکہ اس کے لیے اسٹینڈرڈ اس نے مقرر کر کے رکھا ہوا ہے. یہ ہے میرا پروردگار عالم. عجیب بات یہ ہے، سورہ الحمد کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. قرآن مجید کا پہلا سورہ. آپ کو یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید کے پارے کتنے ہیں؟ 30 پارے ہیں. لیکن یہ 30 پارے نبی نے نہیں بنائے، اسلام نے نہیں بنائے، دین نے نہیں بنائے، یہ مسلمانوں نے بنائے. کس نے بنائے؟ مسلمانوں نے 30 پارے بنائے. اور 30 پارے ایسے بنائے کہ اس طرح سے تقسیم کر دو کہ ہر روز ایک پارہ پڑھا جا سکے، مہینے بھر میں قرآن ختم ہو جائے گا. لیکن ان پاروں کی کوئی لاجک دین سے نہیں آئی ہے. تو ہو سکتا ہے شیعوں نے جو 40 پارے بنا لیے ہوں. بھائی اگر ڈیوائڈ ہی کرنا ہے، اگر اس قسم کی ڈیویژن ہی کرنی ہے، اپنے اعتبار سے کرنی ہے، تو کوئی 40 کی بھی ڈیویژن کر سکتا ہے، کوئی 60 کی بھی ڈیویژن کر سکتا ہے، کوئی 90 کی بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ 30 پارے کا کوئی وجود، قرآنی وجود، اسلامی وجود، نبی کے زمانے کا وجود نہیں ہے، بلکہ یہ بعد میں آئے. لیکن چلو ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں. اوکے، ہمیں اس سے کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے. یہ بتائیے سورہ الحمد کس پارے میں ہے؟ قرآن مجید 30 پاروں میں مشتمل ہے، تو سورہ الحمد کس پارے میں ہے؟ پہلا پارہ شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب، اور والناس میں آخری پارہ ختم ہوتا ہے. تو سورہ الحمد کس پارے میں ہے؟ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں تو ہے. تو اب اس کا کیا جواب ہے؟ بہت آسان سی جواب ہے کہ حقیقت میں یہ کہا جا سکتا ہے سورہ الحمد قرآن مجید کا دیباچہ ہے، مقدمہ ہے، فاتحہ ہے. اسی لیے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا ہے کہ یہ آغاز کرنے والا ہے. اس سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے. جو کتاب کا مقدمہ ہوتا ہے، کتاب کا جز تو ہوتا ہے، لیکن کتاب کا جز سمجھا نہیں جاتا.
لیکن وہ اہم ترین جز ہوتا ہے، اور اسی کی طرف وہ روایت بھی دلالت کر رہی ہے کہ جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ سورہ الحمد میں پایا جاتا ہے۔ جناب علی، یہ ہے الحمد کا تعارف۔ اب پہلی آیت دیکھیں، بڑی عجیب آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ ابھی عالمین کا رب سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، بات کرتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ سچ بتائیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ وہ جو بیگم نے صبح میں ناشتہ دیا تھا اس کی تعریف کی تھی، وہ اللہ کی تھی یا بیگم کے ناشتے کی تھی؟ ہاں جی، وہ جو کسی نے اچھا لباس پہنا تھا اس لباس کی تعریف کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ وہ جس کا گلا اچھا ہے، اچھا نوحہ پڑتا ہے، اس کی تعریف کی تھی یا اللہ کی تھی؟ وہ جو عشری مجلس پڑھتا ہے اس کی تعریف کی تھی یا اللہ کی تعریف کی تھی؟ دنیا میں شب و روز ہم سب کی تعریف کرتے ہیں، نہیں کرتے تو خدا کی نہیں کرتے۔ جو ریئل ہمارے پاس جو تعریفیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ خدا کی تو نہیں کرتے ہم۔ کبھی کسی کے لباس کی کرتے ہیں، کسی کے اخلاق کی کرتے ہیں، کسی کے کردار کی کرتے ہیں، کسی کی تربیت کی کرتے ہیں، کسی کی اولاد کی کرتے ہیں، کسی کے ماں باپ کی کرتے ہیں، ہے نا؟ اور کوئی نہ ملے تو بیوی تو ہے، اسی کی تعریف کر دیتے ہیں۔ تعریفیں خدا کی ہم کب کرتے ہیں؟ اپنی زندگی میں کرتے ہیں؟ ریئل زندگی میں تو نظر نہیں آتا۔ ریئل زندگی میں خدا کہیں نہیں ہے، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ تعریف صرف اللہ کی ہے، اور وہ کہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کی ہے۔ اب بات کو سمجھنا پڑے گا، ساری کی ساری تعریفیں اللہ کی کیسے ہیں؟ جبکہ ہم مسلمان ہونے کے بعد ہم ایسے ہیں تو کافر و منافق و مشرک اور بے دین، ان سب کا کیا ہوگا؟ ان کی تعریفیں کہاں جائے گی؟ قرآن غلط نہیں کہتا، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں قرآن کی بات۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آسان سی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اگر کسی ماں باپ کا بچہ نوحہ پڑھنے لگے، کم عمر ہو اور نوحہ پڑھنے لگے، مرثیہ پڑھنے لگے، منقبت پڑھنے لگے، تو وہ بچہ جب نوحہ پڑھتا ہے، منقبت کرتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو خوش والدین ہوتے ہیں۔ بھیا آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ آپ کی تو تعریف نہیں ہو رہی، تعریف تو آپ کی ہو نہیں رہی، تعریف تو اس بچے کی ہو رہی ہے۔ والدین کیا جواب دیں گے؟ بھائی بیٹا تو ہمارا ہے نا، اس کی تعریف ہماری ہی تعریف ہے، اس کی تعریف ہماری ہی تعریف ہے۔ ایک معلم، ایک استاد جب اس کے شاگردوں کی تعریف ہوتی ہے تو معلم خوش ہوتا ہے۔ جناب آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ آپ کی تو نہیں ہو رہی، کا پروڈکٹ تو میری ہے نا، سکھایا تو میں نے ہے، بنایا تو میں نے ہے۔ تو کائنات میں جہاں پر بھی کسی کا کوئی کمال ہوتا ہے اس کمال کی تعریف کی جاتی ہے، اور کمال کا خالق خدا ہے، اور صاحب کمال کا خالق بھی خدا ہے۔ مجھے بھی خدا نے خلق کیا ہے، اور میرا کمال بھی خدا نے خلق کیا ہے۔ اب آپ میری کمال کی تعریف کریں یا میری تعریف کریں، ہوگی تو اسی کی تعریف۔ ایسا نہیں ہے کہ میری نہیں ہوگی، لیکن حقیقی مرحلے میں تعریف جا کے ختم کہاں ہوگی؟ ذات خدا پر، چاہے آپ کی توجہ ہو چاہے نہ ہو، چاہے انٹینشن ہو چاہے انٹینشن نہیں ہو، کیونکہ الٹیمیٹلی ہم میں سے ہر ایک اسی کی کریشن تو ہے، اسی کی تخلیق کا حصہ تو ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، اگر آپ کے آس پاس بچوں میں، لوگوں میں، خواتین میں، بچیوں میں، زوجہ میں کوئی کمال نظر آتا ہے نا، تو بے جھجک اس کی تعریف کیجئے، کنجوسی نہیں کیجئے، کیونکہ حقیقت میں خدا کی تعریف ہے۔ اب اگر اس باکمال کی تعریف میں آپ حقیقت میں آپ کوتاہی کر رہے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں، تو حقیقت میں پروردگار عالم کی تعریف میں کوتاہی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس کے کمال کو کمال مان کر نہیں دے رہے ہیں، جبکہ اس کے اندر کمال پایا جاتا ہے جو حقیقت میں ہے۔ تو لہٰذا یہ تربیت فرزند کا پہلا اصول یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اپنے بچوں میں جھوٹی تعریف نہیں کرو، لیکن جو کمال ہے اس کی ضرور تعریف کرو۔ ہر انسان میں عیب نہیں ہوتا مکمل طور پر، کچھ عیب بھی ہوتے ہیں، کچھ کمال بھی ہوتے ہیں۔ جب کسی میں کمال پایا جاتا ہے تو اس کمال پہ اس کی تعریف بنتی ہے، کیونکہ وہ فقط اس کی تعریف نہیں ہے بلکہ میرے اور اس کے رب کی بھی تعریف ہے۔ لہٰذا الحمدللہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے، یہ جملہ 100% درست ہے اور ہماری زندگی کے ساتھ بھی سازگار ہے۔ کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بدلنا ہے تو ایٹیٹیوڈ بدلیے، طریقہ بدلیے، اور صرف جن لوگوں کے کوئی کمال نظر آتا ہے بے جھجک ان کی تعریف کیجیے۔ مت دیکھیے کہ تم سے ناراض ہو، راضی ہو، تمہارا اپنا ہے، پرایا ہے، تمہارے مذہب کا ہے، غیر کے مذہب کا ہے، خدا کے دین پر ہے، خدا کے دین پر نہیں ہے، کچھ بھی نہ دیکھیے، صرف یہ دیکھیے کہ کمال ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کمال ہے تو تعریف کیجیے، کیونکہ حقیقت میں وہ خدا کی تعریف ہے۔ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ دیکھیں
رب کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والا. ہم میں سے جو ماں باپ ہیں وہ رب ہے اپنے بچوں کے. جن کا گھر ہے اور گھر کے سربراہ ہیں وہ رب الدار کہلاتے ہیں. پروردگار عالمین کا رب ہے. عالمین کسے کہتے ہیں؟ جو کچھ بھی خدا کے علاوہ ہے وہ عالم ہے. ما سوی اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں. یہ چاند عالم، یہ سورج عالم، میں عالم، آپ عالم، یہ امام باڑہ عالم، یہ پنکھا عالم، وہ علم عالم، وہ کرسی عالم، یہ منبر عالم. ہر شے عالم ہے جو اللہ کے علاوہ ہے. پروردگار عالمین کا رب ہے. یعنی کیا مطلب؟ میرا رب ہے کہ نہیں؟ انسانوں کا رب تو ہے ہی، لیکن صرف انسانوں کا رب نہیں ہے، غیر انسان کا بھی رب ہے. یعنی کہ جب مربی تربیت کرتا ہے تو تربیت کا کمال ہر تربیت کنندہ میں، تربیت پانے والے میں نہیں آتا. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کمال کی تربیت کو پہنچ جاتے ہیں اور کچھ یہ اپنی زندگی گزار لیتے ہیں. خدا کی ربوبیت کا مظہر اگر انسانوں میں دیکھنا ہے تو خاتون النبیین کی ذات ہے کہ ان سے زیادہ تربیت یافتہ ہم نے کوئی پایا ہی نہیں. اہل بیت کی ذات ہے کہ یہ مظہر کبریا ہے، تربیت کبریا ہے کہ اس کی تربیت کا نتیجہ ہے. خدا کی لفظیہ ہے، لیکن خدا یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں انسانوں کا رب ہوں. خدا کہہ رہا ہے میں عالمین کا رب ہوں. تو کیا غیر انسان میں بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا خدا رب ہے اور اس کی تربیت کا مظہر بھی بالکل ہے؟ بھئی جناب سلیمان سے گفتگو کرنے والی چونٹی، چونٹیاں تو ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں گزر رہی ہیں، لیکن ایک چونٹی ایسی ہے جو نبی خدا سے بات کر رہی ہے. وہ مظہر تربیت پروردگار ہے. جناب صالح کی اونٹنیاں تو لاکھوں اربوں ہیں، لیکن ایک ایسی اونٹنی جو قرآن مجید کی زینت بن گئی ہے، جس کو مقدس مان لیا گیا ہے، وہ پروردگار عالم کی تربیت کا مظہر ہے. گھوڑے تو سب گھوڑے ہیں، لیکن زوجنا کی بات کچھ الگ ہی ہے. مظہر تربیت پروردگار عالم کی تربیت کا مذہب ہے. پتھر سب پتھر ہیں، لیکن حجر اسود کی بات ہی الگ ہے. اور خاک سب خاک ہے، لیکن خاک شفا کی بات ہی الگ ہے. اب دیکھیے یہ مثالیں آپ کو دے رہا ہوں جہاں پر پروردگار عالم کی تربیت کا کوئی نہ کوئی شاہکار نظر آتا ہے، انسانوں میں بھی حیوانات میں بھی. حضرت سلیمان کا وہ ہدہد، سارے ہدہد تو اس منزل پر نہیں پہنچے جس طرح سے سارے انسان اس منزل پر نہیں پہنچے. اسی طریقے سے ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی نہ کوئی شے پروردگار عالم کی تربیت کا مظہر ہے، یہ رب العالمین ہے. لیکن مربی کرتا کیا ہے؟ مربی کا کام کیا ہوتا ہے؟ تربیت کیسے کی جاتی ہے؟ میں اگر تربیت کرنے کا اصول بتاؤں تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ مربی، تربیت کرنے والا جب کسی کی تربیت کرتا ہے نا، اس کو غلطی کرنے کا موقع دیتا ہے. کیا موقع دیتا ہے؟ غلطی کرنے کا موقع دیتا ہے، اور بار بار دیتا ہے، اور بار بار دیتا ہے، اور بار بار سمجھاتا ہے، بار بار دیتا ہے، بار بار سمجھاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان بالکل سیکھ جاتا ہے اور سدھ جاتا ہے. کیسے؟ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے. آپ کا بچہ 1.5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، وہ چلنا سیکھ رہا ہے، آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس کو چلانے کا وقت ہے. آپ اس کی انگلی پکڑ لیتے ہیں، بچہ آپ پہ بھروسہ کرتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے. بچہ کل کائنات آپ کو سمجھ رہا ہے، پورا بھروسہ کیا ہے. 4 قدم چلانے کے بعد آپ اسے دھوکہ دیتے ہیں، انگلی چھڑا دیتے ہیں اور بچہ گر جاتا ہے. آپ دھوکے باز ہوئے نا دھوکے باز. آپ نے اس کو آسرا دلایا، گر گیا، بچہ گر گیا، پھر آپ اس کے پاس جاتے ہیں، پھر اس کو امید دلاتے ہیں، پھر اس کو آسرا دیتے ہیں، پھر اس کو سہارا دیتے ہیں، پھر وہ ڈرتے ڈرتے آپ کی انگلی پکڑتا ہے، پھر آپ اس کو چلاتے ہیں، پھر انگلی چھڑاتے ہیں، پھر گرا دیتے ہیں. پھر آپ نے دھوکہ دیا. آپ ہوئے نا دھوکے باز یا نہیں ہوئے؟ آپ بچے کے پرسپیکٹو میں آ کے دیکھیں کہ بچہ آپ پر بھروسہ کر رہا ہے، آپ پر اعتماد کر رہا ہے، اور آپ کی انگلی پکڑ رہا ہے، آپ کو چلانا سکھا رہے ہیں، لیکن بار بار آپ اسے دھوکے میں دھوکہ دیا جا رہا ہے اور بچہ گر رہا ہے. اور گرتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے وہ گرنا چھوڑ دیتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے بچے کو گرنے کا موقع دیا تھا نا، تو وہ گر گیا. آپ نے بچے کو گرنے کا موقع دیا تھا، وہ گر گیا، پھر اٹھایا، پھر گر گیا، پھر اٹھایا، پھر گر گیا. اب یہ بتائیے کہ میں نے لفظ استعمال کیا کہ آپ دھوکے باز ہیں، کہ آپ دھوکے باز ہیں یا اس کے ویل وشر ہیں؟
دیکھنے کا پرسپیکٹو بالکل الگ تھا. بچے کے زاویے سے دیکھیں تو آپ دھوکے باز نظر آ رہے ہیں اسے، لیکن حقیقت میں آپ اس کے ویل وشر ہیں، آپ اس کو چلانا چاہتے ہیں. میرا اور پروردگار عالم کا بھی یہی ربط ہے. وہ مجھے صبح شام جھوٹ بولنے کا موقع دیتا ہے. سچ بتائیے، دیتا ہی نہیں دیتا ہے؟ اگر میں دینی زبان میں اس زبان میں بات کہوں جو آپ سننا چاہتے ہیں، تو پروردگار عالم ہمیں سچ بولنے کا موقع دیتا ہے. جو خدا ہمیں سچ بولنے کا موقع دیتا ہے وہی تو جھوٹ بولنے کا موقع دیتا ہے. ہاتھ تو نہیں باندھے، مجبور تو نہیں کیا ہے، ہمیں موقع دیا ہے. سچ بولیں یا جھوٹ بولیں؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں، جھوٹ بولنے کا موقع دیتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بول دیتے ہیں، فیلئر ہو جاتا ہے، گر جاتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کا پھر موقع مل جاتا ہے، پھر دوبارہ اپورچونٹی ملتی ہے، پھر دوبارہ ہم گر جاتے ہیں، پھر دوبارہ موقع ملتا ہے، پھر گر جاتے ہیں. لیکن گرتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان ریئلائز کر لیتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے گروں گا ضرور، میں نقصان ضرور اٹھاؤں گا لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ انسان تربیت پا گیا. غیبت کرنے کا موقع دیتا ہے، حرام کھانے کا موقع دیتا ہے. یہی تو خداوند متعال نے ہمیں آزادی دے رکھی ہے. اور پھر کہتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو سبیل کا راستہ دکھا دیا، راستہ دکھا دیا ہے، منزل دکھا دی ہے، اور اس کی منزل مرضی ہے کہ وہ شکرانے نعمت کرنے والا بنے یا کفرانے نعمت کرنے والا بنے. تو وہ رب العالمین ہے. لہٰذا کبھی پروردگار عالم کی طرف سے مصیبتیں آ رہی ہیں، سختیاں آ رہی ہیں، تو یہ مت دیکھیے کہ دھوکے باز ہے. یہ دیکھیے کہ نعم المولا و نعم الوکیل ہے. وہ بہترین آپ کا ویل وشر ہے، اس سے زیادہ کوئی بھی ویل وشر نہیں ہے. یہ خیال تمہارے دماغ میں آنا ہی نہیں چاہیے. تم بندے ہو تو اپنے ویژن سے نہیں دیکھو، معبود کے ویژن سے دیکھو کہ اس کا ویژن تمہارے بارے میں کیا ہے. جب تم اپنے پرسپیکٹو سے دیکھو گے، اپنے ویژن سے دیکھو گے، اپنے فائدہ اور نقصان کے حوالے سے دیکھو گے، تو نعوذ باللہ تمہیں ذات خدا عیبدار نظر آئے گی. لیکن اس کے ویژن سے دیکھو گے، وہ تمہاری فلاح چاہتا ہے، وہ تمہاری کامیابی چاہتا ہے، تمہاری تربیت چاہتا ہے، تمہاری صلاح چاہتا ہے. تو تمہیں نظر آئے گا کہ پروردگار عالم نے مجھے مشکلات میں ڈالا ہے تو میرے ہی فائدے کے لیے ڈالا ہے. یہ بیماریاں جو آئی ہیں یہ میرے ہی فائدے کے لیے آئی ہیں، یہ پریشانیاں جو آئی ہیں یہ میرے ہی فائدے کے لیے آئی ہیں. وہ تو میرا بھلا ہی چاہتا ہے. بس مجھے کرنا کیا ہے؟ اس مشکل مرحلے سے کامیابی سے نکل جانا ہے صبر کرتے ہوئے. جب صبر کر کے نکل جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ رتبہ بڑھ جائے گا نا. رتبہ بڑھ جائے گا تو نعمت مل جائے گی، نعمت مل جائے گی تو شکر کرو گے. صبر سے شکر کتنا ریلیٹ ہو رہا ہے. مصیبت آئی تمہیں صبر کرنا ہے، صبر کرو گے تو تمہارا رتبہ بڑھے گا. رتبہ بڑھے گا تو ایک نعمت ہے، اور نعمت پہ کیا چاہیے؟ شکر چاہیے. یہ کمال ہمارے اہل بیت کا ہے. جہاں دنیا جہاں صبر کرتی ہے وہاں اہل بیت شکر کرتے ہیں. دنیا مصیبتوں میں صبر کرتی ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام مصیبتوں میں کیا کرتے نظر آتے ہیں؟ شکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیونکہ مصیبت دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں مصیبت آئی ہے تو میرا مرتبہ بڑھانے کے لیے آئی ہے، یہ مصیبت نہیں ہے تو میرے لیے نعمت ہے. جب نعمت دیکھتے ہیں تو شکر میں اور سجدے میں وہ چلے جاتے ہیں. کیونکہ پروردگار عالم تو میرا خیر خواہ ہے، میرے ساتھ دھوکہ کرنے والا نہیں، میرا ویل وشر ہے. مجھے پریشان اس لیے کیا ہے اس نے آ کے کہ میں پریشانی کے نتیجے میں کمال تک پہنچ جاؤں. الحمدللہ رب العالمین. وہ کیا ہے؟ عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، الرحمن ہے، رحیم ہے. بیان کر چکا ہوں مانا. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. دیکھیے ملکیت کا تصور کیا ہوتا ہے. آپ کا گھر ہے، آپ گھر کے مالک ہیں. میں آپ کے دروازے پہ آ جاؤں، جناب آنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، آپ مجھے آنے دیں نہ آنے دیں. آپ کا گھر ہے، مولانا ہوں گے اپنے گھر کے، مولانا کی ریسپیکٹ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کی پراپرٹی، آپ کی ملکیت، آپ کی مرضی وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے. کیونکہ آپ اپنے گھر کے مالک ہیں. کسی کو آنے دیں، کسی کو نہ آنے دیں، مولانا کو روک دیں اور کسی کو بولے کہ آپ آ جائیں، آپ تو ہمارے مہمان ہیں. آپ کا اختیار ہے، آپ کا اپنا گھر ہے. قیامت خدا کی ملکیت ہے، اب اس کی مرضی ہے. جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے محروم کر دے. مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے محروم کر دیں. اچھا لگ رہا ہے؟ تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کریں تو برا بھی لگے گا. یہ بھئی یہ خدا جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے محروم کر دے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، خدا نہ کرے خداوند متعال تمام کے تمام شہدائے کربلا کو جہنم میں ڈال دے.
جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے محروم کر دے۔ تو اب ہم کہہ رہے تھے خداوند متعال مالکی یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، وہ یہ کرے گا نہیں کرے گا؟ خدا صرف مالکی یوم الدین تھوڑی ہے، خدا عادل بھی تو ہے، مالک ہے تو عادل بھی تو ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے پاس نیکیاں ہیں اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اب صحیح ہو گیا معاملہ؟ چلیں اگر اب صحیح ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکوکاروں کو تو خدا جنت میں ڈال دے گا، گناہ گاروں کو خداوند متعال نواز دے گا۔ اچھا لگ رہا ہے، اس کو بھی ایلیبریٹ کرتے ہیں آگے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے نا تو یزید کو جنت میں ڈال دے گا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا یزید کو جنت میں ڈال دے گا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے محروم کر دے۔ مالکی یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ کہا کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا جو مالکی یوم الدین ہے وہی خدا کہتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، خدا ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا، جو ظالموں کو راستہ نہیں دکھاتا وہ جنت پہ لے جائے گا۔ وہ راستہ نہیں دکھاتا، ہدایت نہیں کرتا، انہیں جنت لے کر جائے گا۔ تو بس خداوند متعال کی صفات کو اکیلا اکیلا مت دیکھیے، اگر اکیلا اور تنہا دیکھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ مالکی یوم الدین ضرور ہے، روز جزا کا مالک بھی ہے، لیکن اس کی اور بھی صفات ہیں، اس کے اور بھی وعدے ہیں، اور بھی فیصلے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ پروردگار عالم روز جزا کا مالک ہے۔ یہاں تک جب ہم پہنچے سورہ الحمد ہے، یہ بندہ کلام ہے، کلام میں بات ہوتی ہے، بات میں دو بندے ہوتے ہیں، ایک کرنے والا ایک سننے والا، ایسا ہی ہر بات میں دو بندے چاہیے۔ تو یہ تو مجھے کوئی بتائے نا کہ سورہ الحمد کس سے بات کس سے ہو رہی ہے؟ ابھی تک کی جو آیتیں پڑھی بات کس سے ہو رہی ہے؟ خدا سے تو نہیں ہو رہی ہے۔ اور اپنے آپ سے بات کرنے والے کو ہم لوگ اردو میں بھیلاوا کہتے ہیں، ہے نا؟ کہ کون اپنے آپ سے بات کرتا ہے؟ خود کلامی خود نفسی ہوتی ہے کسی جگہ پر، لیکن اپنے آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر آ کے جب کلام خدا ہے، خدا نے کلام کیا ہے، اور جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارا مخاطب کون ہے یہ طے کرنا پڑے گا۔ کسی دن نماز میں امیجن کیجئے آپ نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی، اور امیجن کر رہے ہیں کہ آج فجر کی نماز میں رسول خدا سے گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا رسول اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ رب العالمین ہیں، یا رسول اللہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، یا رسول اللہ وہ مالکی یوم الدین ہے، روز و جزا کا مالک ہے۔ کیا حسن آ جائے گا گفتگو میں کہ آپ پروردگار عالم کے بارے میں نبی کریم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کسی دن مخاطب بدل لیجیے، حضرت امیر سے بات کیجیے، کسی دن مخاطب بدل دیجیے، جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں جملے عرض کیجیے، تو یہ معنی پیدا کریں گے اور ریلیٹ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ صرف یہی تک کی بات ہے، یہ جو آیتیں میں نے یہاں تک پڑھی یہی تک کی بات ہے، اس کے آگے بات بدل گئی ہے، کیونکہ ابھی میں ایک بندہ ہونے کے ناطے خدا سے بات کر ہی نہیں سکتا ہوں، خدا کے بارے میں بات کر سکتا ہوں، خدا سے بات نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اسے جانتے ہیں، اسے پہچانتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، قد کتنا ہے، کاٹ کتنا ہے، گفتگو کیسی ہے، چہرہ کیسا ہے، یہ سب ہونے کے بعد ہم کسی سے بات کرتے ہیں۔ ابھی تو خدا کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، جب پہچانتے ہی نہیں تو خدا سے بات کر ہی نہیں سکتے، جب کر نہیں سکتے تو خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اب تک کی جو آیتیں تھیں وہ ساری کے ساری آیتیں خدا کے بارے میں بات ہو رہی تھی، خدا سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن جب ان آیات میں آپ نے یہ اقرار کر لیا کہ وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، تمام تعریفیں اسی کی ہیں، وہ رب العالمین ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، اب آپ نے خدا کو کچھ پہچان لیا ہے، کچھ جان لیا ہے۔ جب جان لیا، پہچان لیا تو اجازت بھی مل گئی کہ اب بات بھی کر سکو۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں پر آ کے لہن بدل گیا، مخاطب بدل گیا، اب کوئی اور مخاطب تھا، اب خدا سے ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا لطیف امتزاج ہے، کس طریقے سے پروردگار عالم کے قریب پہنچا جا رہا ہے کہ مرحلے طے ہو رہے ہیں کہ پروردگار عالم کی اتنی شناخت کر دی تو پروردگار عالم سے جو چیز مانگنی ہے وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے تو پروردگار عالم سے بات کرو کہ پروردگارہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
دیکھیں عبادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ عبادت قیام و قعود و سجود کا نام ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ عبادت کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ یہ دیکھو تم پر چلتی کس کی ہے، جس کی چلتی ہے وہی تمہارا معبود ہے۔ تو نماز کے لیے کھڑے تو ہو جاتے ہو، کیا تمہاری زندگی میں خدا کی چلتی بھی ہے؟ خدا کہتا ہے کہ بھائی بہن بھائیوں سے اچھے تعلقات رکھو، خدا کی چلتی ہے یا زوجہ کی چلتی ہے؟ وہ کہتی ہے خبردار جو ان سے تعلقات رکھے تم نے، تو اب طے کر لو تمہارا معبود کون ہے، کس کی تمہاری زندگی میں چلتی ہے وہی تمہارا معبود ہے۔ اور یہاں پر معبود ہونے کی بات نہیں ہے، جب ابدیت کی بات آتی تو خدائی کی بات کہتا ہے کہ دیکھو بھائی مجھے اکیلا مانو، پارٹنرشپ وغیرہ نہیں چاہیے مجھے، تم نے مجھے نہیں مانا، تم نے مجھے مانا کسی اور کے ساتھ مانا، دونوں ایک جیسے ہی ہے، مجھے ایک ہی آپشن قبول ہے کہ تم مجھے اکلوتا مانو، مجھے یکتا مانو، تنہا مانو، اور صرف میں ہی تمہاری زندگی میں معبود ہونا چاہیے۔ تو اب اس جملے کا مایا سمجھ میں آ رہا ہے، ایاک نعبد، اے پروردگار صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری بندگی کرتے ہیں، میری زندگی میں صرف تیری چلتی ہے، کسی اور کی نہیں چلتی۔ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور پروردگار ہم مدد بھی صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اب دنیا والے ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی تم لوگ تو یا علی مدد کہتے ہو، ہم کہتے ہیں تو پھر تم صرف اللہ سے تو مدد نہیں مانگتے، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ بات تو آپ کی صحیح لگ رہی ہے، لیکن یہ نفسیات کا مسئلہ ہے، سائیکولوجیکل ڈفرینس ہے ہمارا اور آپ کا۔ بات یہ ہے کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا یا علی مدد، اس کو ہم نے بنایا نہیں، علی کو ہم نے علی نہیں بنایا، خدا نے بنایا تھا، ہم نے مانا ہے۔ تو لہذا جب ہم خدا کے علی کو مانتے ہیں تو علی سے بھی مانگتے ہیں۔ اور تمہاری مشکل یہ کہ جن کو تم مانتے ہو ان کو تم نے خود بنایا ہے نا، جن کو تم مانتے ہو ان کو تم نے خود بنایا ہے۔ جب خود بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھوٹ سے بنایا ہے، اور وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ میں بھٹک جاتا ہوں تو بھٹک جاؤں، تو مجھے سیدھا کر دینا آگے، تو تمہیں جب دیکھتے ہو کہ یار جس کو بنایا وہ اتنا کمزور ہے، اس سے مانگیں گے تو ملے گا کیا؟ بس جس کو ہم نے خود بنایا اس سے مانگیں گے تو ملے گا کیا؟ تو نفسیاتی پرابلم ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جن کو تم مانتے ہو ان کو بناتے بھی ہو، تو تمہیں اپنے بنائے ہوئے سے مانگنے میں عجیب سا لگتا ہے۔ اور ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم کسی کو بناتے نہیں ہیں، ہم کسی کو بناتے نہیں ہیں، بناتا خدا ہے، ہم صرف مانتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ علی سے مانگو، خدا سے مانگو، ملے گا تو وہیں سے، ملے گا تو وہیں سے، کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ لہذا یا علی مدد کہنا ایسا ہی ہے جیسے یا اللہ مدد کہنا۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں، تم چوتھا مانتے ہو، تم نہیں کہہ سکتے، تمہیں جمے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے تو علی کو بھی اپنے ووٹ سے ہی بنایا تھا، تم نے تو اپنے حساب میں علی کو بھی خود ہی بنایا، ہم نے نہ پہلے کو بنایا نہ چوتھے کو بنایا، ہم کسی کو بناتے ہی نہیں، ہم تو اس کو مانتے ہیں جس کو کہتا ہے کہ خدا یہ ولی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب اتنا ہو گیا ذرا غور کیجیے آگے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، تمام تعریفیں اسی کی ہیں، وہ رب العالمین ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، صرف اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اتنا عقیدہ میرا پکا ہو گیا، اتنا میں نے سب کچھ کر لیا، تو کیا اب بھی میں کہوں گا کہ مجھے صراط مستقیم پہ پہنچا؟ کیا بچے کی جان لوگے؟ اتنا سب کچھ تو کر لیا، اتنا سب کچھ مان لیا، اور اس کے بعد آیت آ رہی اہدنا الصراط المستقیم، اور دنیا ترجمہ کر رہی ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ غلط کر رہے ہو ترجمہ۔ جب اتنے جگہ پہ پہنچ گئے ہو تو معرفت والے ہو گئے، ڈینجر زون میں آ گئے ہو، اب شیطان تمہارے پیچھے لگ گیا۔ پروردگار عالم سے دعا کرنا کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر رکھ۔ دیکھیں، صراط مستقیم کی دعا کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ جب سارے اقرار کر چکے ہو، سب کچھ مان چکے ہو، تو اب تم ڈینجر زون میں آ گئے ہو، شیطان تمہارے فوکس میں ہے، اور تم شیطان کے اورا کے اندر آ چکے ہو، اس کے سرکل میں آ گئے ہو، اب تم خطرناک جگہ پر ہو۔ اب تمہیں خدا کی مدد کی ضرورت ہے، اور خدا بند متعال سے کہہ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا ہمیں صراط مستقیم پر رکھنا ہے، صراط مستقیم پہ رکھنا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن کو تم نے نعمت دی ہے۔ ساتھ رہیے گا، میرے بہت مشکل بات ہونے والی ہے۔ بھئی نعمت تو خدا نے فرعون کو دی ہے،
تو فرعون کے راستے پہ چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے؟ شداد کو نعمت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ نمرود کو نعمت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ یزید کو نعمت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر رکھ۔ کون سا صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کو تم نے نعمت دی۔ تو نعمت تو سب کو دی ہے۔ سمجھے نہیں نا بات کو؟ پھر ابھی تو ہم صرف یہی سوچ رہے تھے کہ جن کو نعمت دی تو کون ہے جس کو خدا نعمت نہیں دیتا؟ خدا تو سب کو نعمت دیتا ہے، بغیر بھید بھاؤ کو دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے۔ یہاں پہ ہر نعمت کی بات نہیں ہو رہی، نعمت عظمیٰ کی بات ہو رہی ہے، اور نعمت عظمیٰ نعمت ولایت ہے۔ اور نعمت عظمیٰ کیا ہے؟ نعمت ولایت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کو تو نے اپنی نعمت عظمیٰ دی ہے، جن کو تو نے نعمت ولایت دی ہے۔ اور نعمت ولایت پنجتن پاک کو دی ہے، 14 معصومین کو دی ہے، 12 اماموں کو دی ہے، اور کسی اور کو یہ نعمت دی ہی نہیں اس نے آ کر۔ تو لہذا جب آپ تفسیر میں جائیں گے تو آیت کہتی ہے یہ صراط الذین انعمت سے مراد ہے صراط علی۔ کس کا راستہ؟ علی کا راستہ۔ چلے جی، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہر نعمت مراد نہیں ہے بلکہ نعمت عظمیٰ اور نعمت ولایت مراد ہے، ورنہ تو معنی ہی آیت کا خراب ہو جائے گا۔ پھر آ کے بات کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، لوگوں کا راستہ جن پر تم نے نعمت دی۔ علی کا راستہ، نبی کا راستہ، حسین کا راستہ، حسن کا راستہ، ان کا راستہ نا بھئی۔ راستہ تو میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے۔ جس راستے سے آپ دفتر جاتے ہیں آپ کہتے ہیں میرا راستہ ہے، اور جس راستے سے آپ اپنے سسرال جاتے ہیں کہتے ہیں یہ میرا راستہ ہے، اور جس راستے سے میں یہاں آیا ہوں میں کہتا ہوں میرا راستہ ہے۔ بھئی ہمارے والد گرامی نے تو راستہ نہیں بنایا، ہمارے ابا کا تو راستہ ہے نہیں، وہ ہم تو صرف کنزیوم کرتے ہیں، ہم تو صرف اس پہ چلتے ہیں، اور چلنے کے بعد کہہ دیتے کہ ہمارا راستہ۔ کیا جو علی کا راستہ بھی ایسا ہی ہے؟ سنیے گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ علی کے پیچھے راستہ ہے، علی کے راستے آگے کوئی راستہ نہیں ہے۔ علی کے آگے کوئی راستہ نہیں ہے، علی کے پیچھے راستہ ہے، کیونکہ علی جہاں سے گزر جاتا ہے وہی راستہ بنتا ہے۔ اور اس راستے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس راستے کو علی نے صرف کنزیوم کیا ہے، علی اس راستے کو بنا بھی رہا ہے۔ اب اس راستے پہ کون کامیابی سے چلے گا؟ جو علی کا شیعہ ہوگا، جو علی کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ اب جب علی کے پیچھے پیچھے ہے تو اس کو راستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، تم علی کے دیکھتے رہو صرف۔ اب تمہارے لیے صراط کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی، بلکہ جس کے پیچھے ہو اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کو تو نے نعمت دی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تو غضبناک ہوا، ان کا راستہ نہیں جو گمراہ ہے۔ چلیں ڈھونڈتے ہیں تاریخ پہ پروردگار کس پر غضبناک ہوا۔ نبی کہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ فمن آذاها فقط آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ومن آذانی فقط آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ ومن آذى اللہ، اور جس نے خدا کو اذیت دی اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ تو ان پر خدا کون ہے؟ خدا غضبناک ہے، خدا ان پر غضبناک ہے، تو وہ کیا ہو گئے؟ مغضوب علیہم ہو گئے۔ اب تاریخ میں جا کے دیکھیں، نبی کے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں، نبی کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن فاطمہ ناراض ہے، فاطمہ غضبناک ہے۔ جب فاطمہ غضبناک ہے تو اللہ بھی غضبناک ہے۔ ان کے راستے پہ مت چلیے، تمہیں دھوکہ ہو جائے گا کہ نبی کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھی ہے، نبی کے ہمدم ہے، نبی کی مدد کی ہے، لیکن فاطمہ ناراض ہے، فاطمہ غضبناک ہے، خدا غضبناک ہے، تو لہٰذا ان کے راستے میں ہرگز بھی نہ چلنا۔ اب اگر یہاں تک بات آ گئی تو ربط مصائب اور گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ ایک عجیب سی رسم پڑ گئی خاندان اہل بیت میں، میں نے پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور وہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ مصائب کے ربط میں میں نے کہا تھا کہ 360 ہجری میں شہر حلب، جو کہ دمشق کے سامنے شہر ہے، اور دمشق کا جو دروازہ تھا جہاں سے اہل بیت کو لے کے گئے اس کا نام باب الحلب تھا، جو بعد میں باب السعاد پڑ گیا۔ باب الحلب یعنی شہر حلب کے گورنر نے اپنے محل سے کئی مرتبہ ایک منظر دیکھا کہ دمشق اور حلب کے درمیان میں دیکھتا ہے کہ ایک نور گر رہا ہے۔ ایک بار دو بار نظر انداز کیا، لیکن اسے
اتنی مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ اب برداشت نہیں ہوا، تو وہ اپنا گھوڑا چلا کے اس منزل پہ پہنچ گیا جہاں اس نے عین اس مور کو اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے اپنی تلوار نکالی، اس جگہ کو کھود دیا تو اندر سے ایک ننھی سی قبر نکلی جس کے اوپر تختی پہ لکھا ہوا تھا حاذا قبر محسن ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، یہ علی کے بیٹے حسین کے بیٹے محسن کی قبر ہے۔ بحث ہوئی یہ قبر یہاں پہ کیسے آ گئی، تو پھر ڈیٹیل بتائی کہ جب کاروان کوفہ سے چل کے آ رہا تھا تو رسول نبی امام حسین علیہ السلام کی ایک زوجہ حاملہ تھی، سب راستے کی صعوبتیں ان سے برداشت نہ ہو سکی تو ان کا بچہ یہاں پہ سخت ہو گیا اور یہاں پر وہ قبر بنا دی گئی۔ تو اس بچے کا نام کیا تھا؟ محسن۔ آج بھی ہمیں محسن ہی کا تذکرہ کرنا ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا کی روایت کہتی ہے، اور آپ نے بار بار بھی سنی ہے، مکمل آج سنا دیتا ہوں میں آپ کو، کہ پروردگار عالم نے حضرت امیر کو حضرت ہارون سے تشبیہ دی ہے اور یہ کہا کہ ہارون کے بیٹے کے نام پر علی کے بیٹوں کے نام رکھے جائیں گے۔ تو ہارون کے بیٹوں کے نام کیا تھے؟ ہارون کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا چھپر جو کہ امام حسن پہ رکھا گیا، ایک کا نام تھا شبیر جو کہ امام حسین پہ رکھا گیا، اور ایک کا نام تھا مشبر جو حضرت محسن کا رکھا گیا۔ یہ نام رسول خدا اپنی شہادت سے پہلے جناب سیدہ کے فرزند کو دے کر گئے ہیں، اور ہمیں سکھایا بھی گیا ہے کہ بچوں کی ولادت سے پہلے ان کا نام رکھو، اور اگر تمہیں یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ آنے والا پیدا ہونے والا، روایت کہتی ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے، تو ایسا نام رکھو جو دونوں کے ساتھ سازگار ہو جائے۔ جو ہمیں سکھا رہے ہیں وہ خود نام بھی رکھ رہے ہیں۔ اب آپ نے سن لیا نا، اب بتا بچے ہو گئے، مدینہ پہنچ گئے، اب تو آپ کربلا میں تھے، اب مدینہ آئیے، مدینہ میں کیا ہو رہا ہے؟ 28 سفر کو نبی چلے گئے، لیکن نبی کا جانا بڑا عجیب انداز کا جانا تھا۔ نبی بطول کے گھر میں ہیں، بطول کی گود میں نبی کا سر ہے، اور نبی کی حالت انتہائی غیر ہوتی ہے، بہت تھک جاتے ہیں، آنکھیں موند لیتے ہیں، پھر تھوڑی سی ہمت آتی ہے، آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ یہی کیفیت چل رہی ہے، اس درمیان میں دروازے پہ دق الباب ہوتا ہے، کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ میں رسول سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، شرف باریابی چاہتا ہوں، ان کا مرید ہوں، چاہنے والا ہوں۔ سیدہ کہتی کہ بابا کی حالت غیر ہے، کسی اور موقع پر تشریف لائیے گا۔ اب اخلاق نبوی تو ہے فاطمہ، دروازے پہ آنے والے کو ٹال تو نہیں سکتی ہیں، بڑا سنگین ہے سیدہ کے لیے کسی کو نہ کہنا، کیونکہ رحمت للعالمین کا ٹکڑا ہی ہے، نہ کہہ دیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر دق الباب ہوا، پھر یہی سوال ہوا، پھر یہی جواب ہوا، اور سیدہ نے نہ کہہ دیا۔ تیسری مرتبہ دق الباب ہوا تو سیدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے۔ یہ آنسو کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ سیدہ کے لیے کتنا گرا ہے کہ دروازے پہ آنے والے کو منع کر سکے، منع نہیں کر سکتی۔ سیدہ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو نبی کے رخسار پہ گرے، نبی نے آنکھیں کھول دی، کہا کہ بیٹا رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی تو میں زندہ ہوں نا۔ کہ بابا کوئی ہے دروازے پر جو آپ سے ملاقات کی اجازت چاہ رہا ہے، اور نبی نے کہا فاطمہ یہ تیرے دروازے کی علامت ہے، یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ آنے والا ملک الموت ہے، یہ کبھی اجازت لے کر نہیں آتا، یہ اپنے رب کی اجازت سے جہاں چاہتا ہے جب آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن تیرے در پر ملک الموت کھڑا ہے، اگر اجازت دو گی تو آئے گا۔ اور اتنا احترام ہے اس دروازے کا کہ نبی زادی کی گھر پہ آنے سے پہلے ملک الموت اجازت مانگ رہا ہے، اور جب گفتگو ہوئی تو سیدہ نے اجازت بھی دے دی، اور سیدہ نے اجازت بھی دے دی تو وہاں نبی زادی کی گود میں نبی نے دب توڑ دیا۔ بیٹی والوں کو پتہ ہے کہ بیٹیوں پہ کتنا گرا ہوتا ہے کہ باپ ان کے آغوش میں جان دیتے ہیں۔ سیدہ بڑی تکلیف میں ہے، غم زدہ ہیں کہ باپ نے اس گھر میں دم توڑ دیا، لیکن سیدہ کی تکلیفیں اور بھی ہیں۔ سیدہ کو تکلیف ہے کہ بابا نہ رہے، سیدہ کو یہ تکلیف ہے کہ اب وہی نہیں آئے گی، سیدہ کو تکلیف ہے اب جبرائیل نہیں آئیں گے، سیدہ کو بہت تکلیفیں ہیں،
لیکن ان تکلیفوں کے ساتھ امت نے کچھ اور تکلیفوں کا اضافہ کر دیا. در بطول پر آئے ہیں اور آواز کس رہے ہیں کہ علی کو باہر نکالو، اور اگر علی کو باہر نہ نکالا تو ہر ہم گھر میں داخل ہو جائیں گے. اور کسی چاہنے والے نے جب یہ جملہ سنا کہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں تو دبی ہوئی آواز میں کہا کیا تم اس گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اس میں نبی ذاتی رہتی ہے. کہا کہ فاطمہ رہتی ہے تو رہا کرے، ہم گھر میں داخل ہو جائیں گے. واہ غربتا، واہ مصیبتا کہ نبی زادی کا احترام ختم ہو گیا. اب دروازے پہ آئے ہیں، لکڑیاں لے کر آئے ہیں، آگ بلند کر دی ہے، آگ کے شعلے لپٹے چل رہے ہیں. ایسے میں دروازے کے پیچھے سیدہ موجود ہے. ظالم نے اتنی زور سے دروازے پر لات ماری کہ سیدہ کا دروازہ دو اثرات اس پہ مرتب ہوئے. ایک مرحلے میں دروازہ دیوار سے جا کے لگ گیا اور دوسرے مرحلے میں دروازہ اکھڑ گیا. جب دروازہ دیوار سے لگا نا تو نبی زادی در و دیوار کے درمیان ایسے پھنسی کہ دروازے کی میخیں فاطمہ زہرا کا پہلو، ارے پہلو شکستہ ہوا، فاطمہ زہرا گر گئی. ارے ایک ہاتھ سے دروازے کو پکڑا ہوا ہے، ظالم رودتے ہوئے دروازے سے گزرتے جا رہے ہیں. ایک ظالم جسے کنفوس کہا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں تعزیانہ ہے، وہ داخل ہوتے ہوتے تعزیانہ سیدہ کے بازو پر مارتا ہوا گیا. ایسا تعزیانہ مارا کہ سیدہ کے بازو پر بازو بند کا نشان بن گیا. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. لوگ آنے کے بعد گھر میں داخل ہوئے، علی کے گلے میں رسن باندھی اور علی کو کشاں کھینچ کر لے جا رہے تھے. یہاں علی باہر نکلے، وہاں فاطمہ زہرا نے آواز دی یا فضت و خزینی، اے فضا مجھے سنبھالو، میرے پہلو میں میرا محسن شہید ہو گیا. اب جب جناب فضا نے سنبھالا اور جناب سیدہ کو یہ دیکھا کہ علی کو لے کر گئے ہیں، ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا، بد دعا دینا چاہتی ہے. مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی. علی نے سلمان فارسی سے کہا جاؤ سلمان فارسی فاطمہ کو روکو کہ نبی نے منع کیا کہ امت کے حق میں بد دعا نہ کرنا. ارے واہ غربتا، ارے فاطمہ کا پہلو شکستہ ہو گیا، فاطمہ کا محسن شہید ہو گیا. ارے فاطمہ کے علی کے گلے میں رسن ہے اور فاطمہ بد دعا بھی نہ کر سکے. واہ غربتا، واہ مصیبتا. بس عزیزوں ایک جملہ، ایک بات کا جواب دیجئے. جن لوگوں کو اپنے ماں باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی چاہت ہوتی ہے، جب ان کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، جو کمزور دل کے افراد ہوتے ہیں نا، ماں باپ کی نشانیوں کو اپنے آنکھوں سے اپنے دور کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ کرسی یہاں نہ رکھو، مجھے دیکھ کر ماں کی یاد آتی ہے. یہ بستر یہاں نہ رکھو، مجھے دیکھ کر ماں یاد آتی ہے. یہ عصا یہاں نہ رکھو، یہ ویل چیئر یہاں نہ رکھو، مجھے دیکھ کر ماں باپ کی یاد آتی ہے. میرا دل بڑا کمزور ہے، بار بار ان کی یاد آتی ہے. اور آدمی کیا کرتا ہے، ان تمام کے تمام آثار کو صدقہ کر دیتا ہے کہ نظر نہ آئے کہ محبت اتنی شدید ہے. کوئی مجھے جواب دے. ارے فاطمہ زہرا کی شہادت تو ہو گئی، ارے محسن تو شہید ہو گئے، کیا گھر کا یہ دروازہ بدلا گیا؟ جب بھی حسن اس دروازے سے آتے تھے تو حسن کے سامنے یہ دروازہ موجود تھا. جب بھی حسین اس دروازے سے جاتے تھے یہ دروازہ موجود تھا. جب بھی زینب اس دروازے پہ آتی تھی دروازہ موجود تھا. جب بھی ام کلثوم اس دروازے پہ آتی تھی دروازہ موجود تھا. اس گھرانے نے جب تک جیتے رہے آتے جاتے اس دروازے کی زیارت کی ہے اور ہر آن اپنی ماں کو یاد کیا اور وہ جملہ یاد کیا کہ فاطمہ زہرا کہتی ہے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہم سرنا لیالیا. سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون. بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ان آہوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما. بار الہ ان آنسوؤں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما. بار الہ حاضرین مجلس بانیان مجلس سامعین مجلس پر اپنی رحمت کو نازل فرما. بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین تمام مسلمین پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما.
بر اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کا التماس سے کل مومن مومنات علماء شہداء جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، حاضرین کے مرحومین، بانیان کے مرحومین، اور اس امام باڑے کی خدمت کار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور خصوصیت سے سید اشتیاق حسین کاظمی، سیدہ کنیز صغرا عابدی اور سید علی حیدر کاظمی، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات وتقبل منا انکا سمیع الدعوات۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 یا حسین۔ میرا وعدہ ہوا پورا نانا، میرا وعدہ ہوا پورا، میرا وعدہ ہوا پورا نانا، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سینہ پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا نانا، میرا وعدہ ہوا پورا، میرا وعدہ ہوا پورا نانا، میرا وعدہ سب جواب دیں پورا نانا۔ دیکھو نواسا کہاں گیا، میں نے کرب و بلا کو محلہ کیا، خون میرا آج خاک شفا بن گیا، میں نے بچپن کا وعدہ وفا کر دیا، میرا وعدہ ہوا پورا نانا، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سینہ پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا نانا، میرا وعدہ ہوا پورا، میرا گھر میرے بچے میری زندگی آپ کے دیپ سب میں قربان کی، میرے ماتھے پہ بوسا دو اب آخری، برسرے نو کے نیزہ سواری چلی، میرا وعدہ ہوا پورا نانا، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سینہ پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا نانا، میرا وعدہ
ہوا پورا. دین و قرآن بچے تیرا کعبہ بچا، تا قیامت رہے گی اذان کی صدا. مدرسہ بن گئی آج سے کربلا، ہائے نانا مگر میرا گھر نہ رہا، میرا وعدہ ہوا پورا. نانا میرا وعدہ ہوا پورا. میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا. نانا میرا وعدہ ہوا پورا. چکیاں پیسنے والی ماں کی قسم، میری آغوش میں تو اکبر نے دم. کیسے لاشیں جوان لایا سوئے حرم، اپنے وعدے پہ سہتا رہا غم پہ غم، میرا وعدہ ہوا پورا. نانا میرا وعدہ ہوا پورا. میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا. نانا میرا وعدہ ہوا پورا. بھائی 32 برسوں سے جو ساتھ تھا، میں نے وعدہ نبھانے میں وہ کھو دیا. کھا گئی اس کے شانوں کو یہ القمہ، وہ گیا اور درد کمر دے گیا، میرا وعدہ ہوا پورا. نانا میرا وعدہ ہوا پورا. میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا. نانا میرا وعدہ ہوا پورا. ہائے اصغر جو صغرا کی تھی زندگی، جس کی خاطر وہ بیمار بچی میری، چھوٹے چھوٹے سے کرتے جو سیتی رہی، اس کا خون اپنے چہرے پہ ملتی رہی، میرا وعدہ ہوا پورا. نانا میرا وعدہ ہوا پورا. میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا. نانا میرا وعدہ ہوا پورا. کتنے لاشیں اٹھائے ہیں ایک روز میں، کتنے آنسو بہائے ہیں ایک روز میں، سینکڑوں تیر کھائے ہیں ایک روز میں، سارے وعدے نبھائے ہیں ایک روز میں، میرا وعدہ ہوا پورا. نانا میرا وعدہ ہوا پورا. میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا. نانا میرا وعدہ ہوا پورا. میرے نانا سکینہ کا غم دیکھیے، عمر اتنی سی اتنے ستم دیکھیے، جلتی ریتی پہ اس کے قدم دیکھیے، کتنے مجبور ہیں آج ہم دیکھیے، میرا وعدہ ہوا پورا. نانا میرا وعدہ ہوا پورا. میں نو کے سنا پر ہوں، یا حسین یا حسین یا حسین.